حضرات محترم برادران ملت اسلامیہ، ہم لوگوں کو ہنسانے کے لیے ایسی ایسی بات کہہ دیتے ہیں، لوگوں کو ہنسانے کے لیے وہ بات کہہ دیتے ہیں کہ لوگوں کو ہنسی آئے اور ہماری تعریف ہو۔ اللہ اکبر، آپ یاد رکھیں، اللہ کے رسول فرماتے ہیں وہ شخص جو کسی کے سامنے ایسی بات کہے کہ اس کی بات سن کر لوگ ہنسیں، لوگوں کو ہنسی آئے، لوگ مسکرائیں، لوگ ٹھٹے لگائیں، اللہ اکبر، اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس کے لیے ہلاکت ہے، اس کے لیے ہلاکت ہے، اس کے لیے ہلاکت ہے۔ 3 مرتبہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص ایسی بات کہے کہ اس کی بات کو لوگ سن کر ہنسیں، اللہ اکبر، اس کے لیے ہلاکت ہے۔ میرے پیارے، آج تو ہم صبح ہوتی ہے تو اپنے منہ سے حرام باتیں نکالتے ہیں، دوپہر ہوتی ہے تو اپنے منہ سے حرام باتیں نکالتے ہیں، شام ہوتی ہے تو اپنے منہ سے حرام باتیں نکالتے ہیں۔ اللہ اکبر، ہمارے منہ پر گانوں کی صدائیں بلند رہتی ہیں، ہمارے منہ پر گالیوں کی صدائیں بلند رہتی ہیں، ہم اپنے منہ سے کبھی غیبت کرتے ہیں، کبھی چغلخوری کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، ایسے ایسے الفاظ ہم بول دیتے ہیں، ایسے ایسے کفریہ الفاظ ہم بول دیتے ہیں، ایسے ایسے شرکیہ کلمات ہم بول دیتے ہیں جس کے کہنے کے بعد نہ تو ہمارا ایمان سلامت رہتا ہے، اللہ اکبر، نہ ہماری عزت و آبرو سلامت رہتی ہے۔ پیارے، کان کھول کر سن لو، پرہیز کرو ایسی باتوں سے، گریز کرو ایسی باتوں سے، حرام بات بولنے سے، مکار بات بولنے سے۔ اور آج کل تو لوگ ایسے ایسی حرام بات منہ سے بولتے ہیں کہ ابھی ان کا حلق تک نہیں سوکھتا کہ ان کا ایمان چلا جاتا ہے۔ اور آج اس پرفتن ماحول میں آپ دیکھیں، ایک چھوٹی چھوٹی بات بولنے سے زندگیاں برباد ہو جاتی ہیں، صرف 3 ورڈ بولنے سے لوگوں کی زندگیاں برباد ہو جاتی ہیں۔ آج ہم دعوے کریں رسول پاک سے محبت کرتے ہیں، سب کرتے ہیں رسول پاک سے محبت۔ لوگوں نے رسول پاک کی محبت میں گردنیں کٹائیں، لوگوں نے اللہ والوں سے محبت میں گردنیں کٹائیں، اللہ اکبر۔ اور آج کل کا ماحول ہم دیکھیں تو صحیح، ہمارا معاشرہ کتنا خراب ہو گیا، ہمارا ماحول کتنا خراب ہو گیا۔ میرے پیارے، اپنی زندگی کے حالات دیکھو، اپنے گھر کے حالات دیکھو، اپنے خاندان کے حالات دیکھو، اپنے شہر کے حالات دیکھو، ملک کے حالات دیکھو۔ آج ہم ایک چھوٹی چھوٹی بات پر اتنے بڑے گناہ کر جاتے ہیں۔ آج آپ کو بتاؤں، ایک ورڈ ہے آئی لو یو، آئی لو یو کا ایک ورڈ لوگوں کی زندگی برباد کر دیتا ہے۔ میری وہ بے گناہ بہنیں، میری وہ نادان بہنیں، ناقص العقل بہنیں، لڑکوں کے اس فیل سے اور اس ایک بات سے اپنی ساری زندگی ان کے حوالے کر دیتی ہیں، اپنی عزت ان کے حوالے کر دیتی ہیں۔ اللہ اکبر، یاد رکھو میری بہنوں، تم ان کا شکار مت بنو۔ یہ صرف 3 ورڈ بولنے سے تم ان کے شکار بن جاتی ہو، اپنی عزتیں ان کے حوالے کرتی ہو۔ یاد رکھو، آپ نے کبھی بھورا دیکھا؟ بھورا وہ نا پھول کے باغ میں جاتا ہے اور پھول کے باغ میں وہ دیکھتا ہے سب سے اچھا پھول کون سا ہے۔ میں کسی کا دل نہیں دکھا رہا، اگر کسی کا دل دکھے تو خدا کے لیے معاف کرے مجھے، لیکن آپ دیکھیں نا، پھول کا، میں اپنے کسی بھائی یا کسی بہن کا دل نہیں دکھا رہا، پھول کا باغ ہوتا ہے، بھورا جاتا ہے پھول کے باغ میں، سب سے اچھا پھول دیکھتا ہے، پھول سب سے اچھا کون سا ہے، اور جو سب سے اچھا پھول ہوتا ہے اس پھول کا رس چوس لیتا ہے، اس پھول کا رس چوس کر اس پھول کو بیکار کر دیتا ہے، خراب کر دیتا ہے۔ اور میری بہنوں، میرے بھائیوں، اس پھول کا رس چوسنے کے بعد وہ اس باغ میں دوسرا پھول دیکھتا ہے، دوسرا پھول دیکھتا ہے، اور اس چوسے ہوئے پھول کی طرف کبھی دوبارہ آنے کی ہمت نہیں کرتا، اس کا دل نہیں چاہتا کہ وہ اس پھول پر آئے، اس لیے کہ اس پھول کا وہ رس چوس چکا ہے۔ اللہ اکبر، میری بہنوں، اس پرپتن، یہ دھوکے باز دنیا میں، اس بے وفا دنیا میں، اسی طرح سے یہ آئی لو یو کے ورڈ تم سے استعمال کرنے والا وہ لڑکا تمہاری زندگی کو برباد کر دے گا۔ یاد رکھو، جب تم سے اس کا دل بھر جائے گا تو میری بہن تیری عزت کے ساتھ کھیلنے کے بعد، تیری آبرو کو برباد کرنے کے بعد یہ دیکھے گا کسی اور کے پاس جائے گا اور تجھے دھوکہ دے دے گا۔ اللہ اکبر، یہ بات اس لیے بیان کر رہا ہوں، میرے پاس ایک فون آیا، میں نام نہیں بتاؤں گا، بہت رو رہا تھا، حضرت میری بہن کی زندگی برباد ہو گئی کہ فلاں شخص نے میری بہن کے ساتھ یہ کیا، یہ باتیں بولی، اس کو چاند ستاروں کے سپنے دکھائے۔ میری بہن، مجھے ایک بات تو بتا، اگر اللہ اس سے قدرت چھین لے تو یہ پانی کا گلاس نہیں ہلا سکتا، تیرے لیے چاند ستارے کیا توڑ کر لا سکتا ہے؟ یہ ستاروں کو توڑنے کی باتیں کرنے والا، یہ اپنے سامنے بیٹھے ہوئے انسان سے اچھے طریقے سے بات نہیں کر سکتا، تیرے لیے چاند ستارے کیا توڑ کر لگا؟ اس نے اپنے والدین کا ادب چھوڑ دیا، والدین کو گالی دیتا ہے، تیرے لیے چاند ستارے کیا توڑ کر لائے گا؟ کبھی آپ سوچے تو صحیح،
ان خطرناک سازشوں سے آپ بچیں، ان خطرناک سازشوں سے آپ بچیں، ان حرام کاریوں سے آپ بچیں۔ اور آج کل میری کچھ بہنیں نا بڑا درد ہوتا ہے، سوشل میڈیا کا زمانہ دیکھتے ہیں، ہماری نوجوان مسلم مومن بہنیں، مسلمان بہنیں غیر محرم لڑکوں کے ساتھ بدکاریاں کرتی ہیں، غیر محرم لڑکوں کے ساتھ مکاریاں کرتی ہیں، حرام کاریاں کرتی ہیں۔ اللہ اکبر، ایسے لڑکوں کے لیے کیا بتاؤں، لڑکوں کے لیے ہماری بہنیں کافر لڑکوں کے لیے، کافر لڑکوں کے لیے ان کے تہوار میں شامل ہوتی ہیں، کافر لڑکوں کے لیے مکاریاں کرتی ہیں۔ میری بہنوں اپنی آخرت بھی تو دیکھو، تمہیں مرنا اپنی قبر بھی تو دیکھو، تمہیں دنیا سے جانا ہے، تم کافر لڑکوں کے لیے اپنی زندگی برباد کر رہی ہو، تم کافر لڑکوں کے لیے اپنی زندگی کو داؤ پر لگا رہی ہو، تم کافر لڑکوں کے لیے اپنی زندگی کو تار تار کر رہی ہو، اپنی عزت و آبرو کی دھجیاں اڑا رہی ہو۔ میری بہنوں، یہ نوجوان لڑکے تمہیں کھا جائیں گے، یہ تمہاری عزت و آبرو کا فالودہ کر کے، تمہاری عزت و آبرو کو تار تار کر کے تمہاری زندگی پر ہنسیں گے۔ اگر تم آج نہیں سدھری تو قبر میں تمہارے کیا کام آئے گا، میدان محشر میں تمہارے کیا کام آئے گا۔ میری بہنوں، خطرناک سازشوں کا شکار مت بنو۔ دیکھو، جھنجھوڑ کر دیکھو تو صحیح ہو کیا رہا ہے تمہارے ساتھ، تمہیں کوئی سمجھانے والا نہیں ہے۔ یہ علماء تقریر کر کر کے دنیا سے چلے گئے، خطاب کرنے والے خطاب کر کے رخصت ہو گئے، انہیں موت آ گئی۔ زندگی بھر وہ یہی سمجھاتے رہے، سدھر جاؤ سدھر جاؤ سدھر جاؤ، نیک راستے پر چلنے لگو۔ کبھی تم نے غور نہیں دیا، صرف دنیا دنیا دنیا۔ کیا ہے دنیا؟ کیا ہے دنیا؟ دھوکہ ہے دنیا، دھوکہ۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں دھوکوں میں سے سب سے بڑا دھوکہ اگر کوئی ہے تو دنیا کی محبت سب سے بڑا دھوکہ۔ آج آپ دھوکے میں ہو، آپ دیکھیں تو صحیح، آپ دھوکے میں بہنوں، آپ دھوکے میں سدھر جاؤ، دھوکے میں آپ ورنہ برباد ہو جاؤ گی۔ آپ کو مرنا بھی ہے نا، قبر بھی دیکھنا ہے آپ کو، قبر میں آگ دھکائی جائے گی وہ بھی آپ کو دیکھنا ہے، میدان محشر میں آپ کو اٹھایا جائے گا وہ بھی آپ کو دیکھنا ہے، قیامت کے دن کیا ہوگا سب دیکھنا ہے آپ کو۔ آج 2 منٹ کے مزے کے لیے، 2 منٹ کے مزے کے لیے میری بہنوں، 2 منٹ کے مزے کے لیے تم اپنی زندگی برباد کر دیتی ہو، 2 منٹ کے مزے کے لیے تم اپنی زندگی کو تار تار کر دیتی ہو۔ یاد رکھو میری بہنوں، اگر کامیاب ہونا چاہتی ہو تو حضرت فاطمہ کی سیرت کو اپناؤ، کامیاب ہونا چاہتی ہو حضرت فاطمہ کی کنیز بن جاؤ، کامیاب ہونا چاہتی ہو حضرت فاطمہ کی زندگی کو پڑھو، حضرت عائشہ صدیقہ کی زندگی کو پڑھو، تبھی تو کامیاب ہوگی۔ عجیب بات ہے، صرف 3 بار بولنے سے تم اس کے جال میں پھنس جاتی ہو، برباد ہو جاتی ہو۔ اور اگر کوئی مولوی یہ باتیں بتا دے تو پھر مولوی برا ہے، کہیں آپ 1000 گالیاں دیں، آپ برا کہیں، جو بات حق ہے وہ حق کی ہے۔ حالانکہ آئی لو یو بولنا کوئی یہ غلط لفظ نہیں ہے، والدین سے بھی بول سکتے ہیں، رسول پاک سے بھی بول سکتے ہیں، آپ کسی اللہ کے ولی کی شان میں بھی بول سکتے ہیں، لیکن لوگوں نے اس کا غلط استعمال کرنا شروع کر دیا، لوگ اس کو غلط طریقے سے لینے لگے، لوگ اس کا غلط استعمال کر رہے ہیں، لوگ غلط استعمال کر رہے ہیں، لوگ زندگی برباد کر رہے ہیں بچیوں کی، چھوٹی چھوٹی بچیاں۔ اللہ اکبر، آج آئی لو یو کا لفظ والدین کے سامنے بولنے میں بھی شرم آتی ہے، اس لیے شرم آتی ہے کہ اس کو گندا کر دیا لوگوں نے، کچھ بدتمیز لوگوں نے اس کو ناپاک کر دیا، کچھ بدتمیز لوگوں نے اس کا غلط استعمال کر لیا، تبھی تو شرم آتی ہے۔ میری تقریر سن کے لوگ ہنسیں گے، ہنسیں، آپ ہنسیں، مرنے کے بعد پتہ لگے گا کون سی بات حق تھی کون سی بات نہ حق تھی۔ آج یہ لفظ اگر کسی کے سامنے کہہ دیا جائے، مولوی صاحب آپ یہ کہہ رہے ہو، آپ اپنے منہ سے کیوں نکال رہے ہو؟ اما یہ تو ایک لینگویج کے 3 ورڈ تھے، لیکن آپ نے اس کو غلط کر کے لوگوں تک غلط میسج پہنچا دیا، چھوٹی چھوٹی بچیوں کی زندگیاں برباد کر دیا آپ نے یہ لفظ بول کے، یہ لفظ بول کے۔ سدھر جائیں آپ، اس سے پرہیز کریں۔ میری بہنوں،
علم سے پرہیز کرو. اگر کامیاب ہونا چاہتی ہو, اگر نیک کام کرنا چاہتی ہو, اگر آپ کو کامیاب ہونا ہے تو رسول پاک سے محبت کرو نا, رسول پاک سے پیار کرو نا. میری بہنوں, حضرت عائشہ سے محبت کرو, حضرت فاطمہ سے محبت کرو, حضرت زینب سے محبت کرو, حضرت رقیہ کلثوم سے محبت کرو. میری بہنوں, حضرت شہربانو سے محبت کرو. میری بہنوں, حضرت صغرا سے محبت کرو, حضرت سکینہ سے محبت کرو. اللہ اکبر. صغرا کتنی چھوٹی بچی تھی, جب امام حسین کربلا جا رہے تھے اس کی تاریخ تو پڑھو, حضرت سکینہ کی تاریخ تو پڑھو. سکینہ پیاسی تڑپتی رہی کربلا کے میدان میں, سکینہ پیاسی تڑپتی رہی, لیکن کسی سے گلہ نہیں کیا, کسی سے شکوہ نہیں کیا, کسی کو جواب نہیں دیا. میری بہنوں تم ہو کیا, تم کس راستے پر چلے گی بہنوں, تم جا کس راستے پر رہی ہو؟ کبھی تم نے اپنی زندگی کو جھنجھوڑ کر دیکھا؟ آج ہی تمہاری زندگی برباد کر کے تمہاری عزت کے ساتھ کھل کے چلے جاتے ہیں, کچھ نہیں کر پاتی تم, صرف روتی ہو. فون آتے لوگ روتے ہیں, 7 سال سے لوگ رو رہے ہیں. کوئی پاگل ہو گیا, کوئی مر گیا, لوگ پھانسیاں لگا رہے ہیں, زہر کھا رہے ہیں, لوگ آگے لگا رہے ہیں, لوگ چھتوں سے کود رہے ہیں, کوئی ٹرین کے آگے آ رہا ہے, کوئی ٹرک کے آگے آ رہا ہے. صرف یہی 3 ورڈ بولنے کے بعد لوگ بڑی بڑی سازشوں کا شکار ہو رہے ہیں, لوگ جلا رہے ہیں اپنے آپ کو, آتما ہتیا کر رہے ہیں, سوسائڈ کر رہے ہیں لوگ. کیوں زندگیاں برباد کر رہے ہو اپنی؟ اپنے معاشرے کو دیکھو, ہم جا کس راستے پر رہے ہیں. اگر تم نے اپنی زندگی صحیح کر لی, قسم پیدا کرنے والے رب کعبہ کی, تم دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے, قبر میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے, میدان محشر میں بھی کامیاب ہو. اور بالخصوص میری وہ بہنیں سنیں جو آج گھر کے باہر ہزاروں چکریں لگاتی ہیں, جو آج کالجوں میں پڑھ رہی ہیں, ہماری مسلمان بہنیں کالجوں میں پڑھ رہی ہیں, جن کے والدین کو انہیں قرآن کی تعلیم سکھانا چاہیے تھی, انہیں دین اسلام سکھانا چاہیے تھا, انہیں اچھی اچھی باتیں بتانا چاہیے تھی, وہ لوگ بھیج رہے ہیں کالجوں میں, اسکولوں میں بھیج رہے ہیں. تبھی تو یہ حرام کاریاں شروع ہو رہی ہیں, تبھی تو یہ مکاریاں شروع ہو رہی ہیں. کیا کروا رہے ہو آپ؟ اسکول پڑھوا کے کروا کیا لوگے بچی کو؟ کالج میں, یونیورسٹی میں پڑھوا کے بچی کو کیا کر لوگے آپ؟ یاد رکھیں, کتنی بھی بڑی یونیورسٹی میں آپ پڑھا لیں, کتنی بھی بڑے کالج میں آپ پڑھائیں, اسکول میں آپ پڑھائیں, اگر وہ بچی نیکوکار نہیں ہے, پرہیزگار نہیں ہے, متقی نہیں ہے, عبادت گزار نہیں ہے, وہ بچی با پردہ, با حیا, بغیرت نہیں ہے, اگر بے پردہ, بے حیا, بے غیرت, بے شرم ہے, تو وہ آپ کی دنیا بھی برباد کرے گی, قبر بھی برباد کرے گی, میدان محشر بھی برباد کرے گی. یاد رکھیں, اپنی بچیوں کو کالجوں میں بھیجنے والوں نیک کام کرو, تبھی